السلام علیکم ففتھ کلاس بیٹے، ہم نے بیت عقبہ اولا و ثانیہ کے شارٹ کوسچن کر لیے تھے۔ اس کے 2 لانگ کوسچن ہیں۔ آج ہم اس کے دونوں لانگ کوسچن کرتے ہیں۔ تفصیلی سوالات، تفصیلی مین لانگ کوسچن آج ہم اس کے کریں گے۔ لانگ کوسچن میں پہلا کوسچن ہے، بیت عقبہ اولا و ثانیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا آنسر دیکھیے، نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 12 اشخاص مینا کی گھاٹی میں اسلام میں داخل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیت عقبہ اولا ہے۔ یعنی جب نبوت کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے جب 12 سال ہو چکے تھے، تو حج کے موقع پر 12 اشخاص 12 آدمی مینا کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا وعدہ کیا، اور تاریخ میں اسی بیعت کو بیت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کی بعثت کے بارے میں یہود سے سن رکھا تھا، اور وہ انتظار میں بھی تھے، لیکن ابھی وہ خلم کھلا اسلام لانے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ ہی ان کو پتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ وہاں پہنچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور خوشی خوشی واپس گئے ہیں، اور واپس جا کر پھر باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ یہ ہے بیت عقبہ اولا۔ اس کے بعد ہے بیت عقبہ اولا کے 1 سال بعد حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے تقریباً 75 اشخاص نے مینا کی اسی گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یعنی پہلے 12 اشخاص آئے تھے، اور انہوں نے جب جن کو کچھ بھی نہیں پہلے پتا تھا، جب ان کو دین کے بارے میں ساری معلومات ہو گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، پھر اس کے 1 سال بعد 75 لوگ اور آئے ہیں، اور اسی گھاٹی میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کیا کی تھی وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ چوری نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے فرمان برداری کریں گے، ایک دوسرے پر بہتان نہیں لگائیں گے۔ یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے جو شرائط پیارے پیغمبر نے اللہ کے حکم سے ان کے لیے رکھی تھی، انہوں نے ان تمام شرائط پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، اور اس وعدے کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا بھی۔ آگے دیکھیں، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا۔ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دے رہے تھے، لیکن ان کا اعتماد حاصل کرنا بہت ضروری تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفاداری کا ثبوت دیا اور کہا، اہل یثرب، کیا تم مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکتے ہو؟ اگر تو دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ لیکن سب نے عہد کیا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خاطر جان قربان کر دیں گے۔ یعنی انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا بھی کر کے دکھایا۔ یہ بیعت ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ پیش خیمہ ثابت یعنی اس سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، تو وہاں اسلام کے معاملات میں مسلمانوں کو کسی قسم کے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تھوڑا بہت تو کرنا پڑے گا، لیکن اتنا نہیں جتنا کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تنگ کر رہے تھے، اس سے کم ہی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی بیت عقبہ ثانیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور پھر وہاں اسلامی ریاست کا آغاز کیا تھا۔ سیکنڈ کوسچن دیکھیں۔ سیکنڈ کوسچن ہے، بیت عقبہ اولا و ثانیہ سے کیا نتائج حاصل ہوئے؟ یعنی 2 دفعہ مدینہ سے لوگ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئے تھے، تو اس بیعت سے کیا اثر ہوا، کیا نتیجہ نکلا، کیا واقعی اسلام کو فائدہ پہنچا؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، بیت عقبہ اولا و ثانیہ کے نتیجے میں کئی با اثر اور نامور شخصیات نے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے ماتحت لوگ، ان کے ساتھیوں نے بھی ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا۔
اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کا عہد کیا۔ کفار مکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت تنگ کر رہے تھے، لیکن اہل مدینہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کا عہد کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے لیے اور دین اسلام کے لیے جان قربان کر دیں گے۔ بیعت عقبہ ثانیہ ایک عظیم کامیابی ہے، عظیم کامیابی اس کا رزلٹ بہت اچھا نکلا تھا۔ یہ بیعت ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی شکل میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی، یعنی جس کے نتیجے میں جب بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ دونوں مکمل ہو گئی ہیں تو اس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی شکل میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی، یعنی مسلمانوں کو موقع ملا اور انہوں نے ایک اسلامی ریاست قائم کی جو ایک مثالی ریاست تھی۔ یہاں وہ تمام قوانین، وہ تمام اصول اپنائے گئے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تھے۔ یہاں ہر ایک کو آزادی تھی، ہر کوئی اسلام کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار تھا اور کر بھی رہا تھا۔ یہ بیٹا ہمارا سیکنڈ لانگ کوسچن تھا۔ آپ نے یہ دونوں لانگ کوسچن اپنی نوٹ بک پہ بھی لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔